گزشتہ ابحاث میں بھی اور آج بھی انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ نور ولایت کیا ہے، اس کی معرفت مزید بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ماشاءاللہ سے آبا معرفت افراد یہاں موجود ہیں، لیکن چونکہ کمال کی کوئی حد نہیں ہوتی، کسی بھی چیز کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے حتماً اس کو سمجھ لیا ہے۔ اور پھر معرفت معصومین علیہ السلام ایک ایسا عمل ہے، ایسا مرحلہ ہے کہ اس کو طے کرنے کے لیے بہت زیادہ انسان کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں خدا فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ جب قرآن کے لیے خدا فرماتا ہے کہ مطہر جو ہوں گے وہی اس تک پہنچ سکتے ہیں، وہی اس کے معانی کو سمجھ سکتے ہیں، تو جو ناطق قرآن ہوں گے یقیناً ان کے ساتھ تمسک کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے نفس کو پاک کرے، بلند کرے اپنی روح کو، اپنی روحانیت کو بڑھائے، تو پھر ان ہستیوں کی ہمیں کمالات بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں، معجزات بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور شک ختم ہو جاتا ہے، انسان یقین کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ یقین کے مراحل تک طے کرتے ہوئے انسان تزکیہ کے مراحل طے کرتا ہوا یقین کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ کسی معاملے میں شک کرتا ہوا نظر نہیں آتا، وہ اس کا ذہن اتنا نورانی، اس کا قلب اتنا نورانی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں ایک فیصلہ جو رسول خدا نے فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صریحاً فرما دیا، جناب رسول خدا بلند ترین صلوات اسی نورانی سلسلے کے آغاز جب ہونا تھا غدیر سے، غدیر خون میں جب اس نورانی سلسلے کا آغاز ہونا تھا، تو تاریخ یہ بتاتی ہے، تاریخ کتب میں یہ چیز واضح ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں اس دفعہ حج کرنے جاؤں گا، جو کہ ہمارے نبی کا پہلا اور آخری وہی ایک ہی حج تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، بے شمار، بے شمار، یا
اس کے مطابق جو حالات تھے. اب تاریخ کی کتابیں جب انسان مطالعہ کرتا ہے تو جتنا مطالعہ انسان کا وسیع ہوگا اتنا ہی وہ ان حالات کو بہتر سمجھے گا، بجائے اس کے کہ آپ چاند ایک جگہ سے سنیں گے یا میرے سے جیسے آپ سن لیں گے تو 4 5 10 منٹ میں آپ کو پورا نقشہ نہیں بیان کر سکتی. تو اس کی کوشش کریں گے کہ اپنے مطالعہ کی عادت ڈالیں. مطالعہ جتنا کریں گے اتنا آپ کو تاریخ سمجھ میں آئے گی، اتنا ہی آپ کو معصومیت کی محبت آپ کے دلوں میں آئے گی کہ جب حقائق واضح ہوں گے. کہ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں نے حج کرنا ہے تو اس وقت مدینے میں 2 گروہ بن گئے تھے. ایک وہ تھے اور سمجھتے یہ سارے تھے کہ یہ والا جو حج ہے یہ بڑا اہم ہے، اس میں کوئی اہم کام ہونا ہے. اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ وہ اہم کام کیا ہے. انہیں کیونکہ آپ اس سے پہلے کچھ ایسے اشارے دے چکے تھے لوگوں کو کہ اب میں زیادہ دیر نہیں ہوں تمہارے ساتھ. یعنی یہ نہیں کہ صرف آپ نے غدیر خون میں جا کے اعلان فرمائے تھے کہ اب میں زیادہ دیر نہیں رہوں گا، اب میں جانے والا ہوں، تو اس کے بعد میں اس طرح سے ایک سلسلہ ہدایت شروع کر کے جا رہا ہوں. لوگوں کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ اب نبی ہمارے درمیان زیادہ دیر نہیں ہے اور انہیں جہاں بھی مجمع ملے گا یہ علی کی ولایت کا اعلان کر دے گا. یہ وہاں کی فضا میں یہ چیز سب لوگ یہ جانتے تھے. تو آپ نے اس وقت جب اعلان فرمایا کہ میں نے جانا ہے تو مولا کائنات اس وقت یمن کی طرف تھے، انہوں نے وہاں سے لوگوں کو حاجیوں کو اکٹھے کر کے لانا. تو اب نبی کریم میں یہاں سے مسلمانوں کا قافلہ تیار ہوا کہ رسول حج کرنے جا رہے ہیں تو ہم بھی جائیں گے. کچھ تو خلوص سے نیت سے جا رہے تھے کہ ہمیں ایک موقع مل رہا ہے اپنے نبی کے ساتھ حج کرنے کی، تو بہت بڑی سعادت ہے. تو وہ اس لیے تیاری کر رہے تھے. تو دوسرا ایک گروہ منافقین کا تھا، وہ بھی حج کی تیاری کرتا ہی نظر آ رہا تھا. پتہ ان کو بھی تھا کہ یہ کیا کام ہونے والا ہے، تو انہوں نے بھی تیاری کی. لیکن ان کی تیاری اس قسم کی تھی کہ جو ہی یہ اعلان ہونے لگے گا تو ہمارا پلان کیا ہوگا. یعنی جیسے آج کے آپ نے یہ ٹرم سنی ہوگی، اے پلان، بی پلان، سی پلان، یعنی اس طرح نہیں ہوگا تو ہم ایسے کر لیں گے. جنگی ہوگی یہ ساری چیزیں بچوں کے سامنے ہیں کہ فلاں ملک نے حملہ کیا تو اس کا بی پلان یہ تھا، اس کا سی پلان یہ تھا. تو اسی طرح سے منافقین نے بھی اپنے پلان بنائے ہوئے تھے کہ اگر ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے تو ہم ایسے کر لیں گے، تو ہم اس میں کامیاب نہیں ہوں گے تو ہم ایسے کر لیں گے، یہ قدم اٹھائیں گے. اب لوگ آج سوال کرتے ہیں کہ غدیر خون پہ آپ نے ولایت کا اعلان فرمایا، جبکہ حج کے دوران ایک اجتماع آپ کو عرفات کے میدان میں ملا، ایک اجتماع آپ کو مینا میں، بلکہ آپ وہاں پہ 2-3 دن رہنا ہوتا ہے مینا میں حاجیوں کو، تو وہاں پہ بھی آپ نے خطاب کر کے تو یہ اعلان کیوں نہ کیا؟ عرفات کے میدان میں ولایت کا اعلان کیوں نہ کیا؟ تو آخر اس جگہ پہ مخصوص جگہ پہ آ کر ہی آپ نے اعلان ولایت کیوں فرمایا؟ یہ سوالات ہیں جو سب کے ذہنوں میں آتے ہیں، لیکن خاص طور پہ جب دشمنوں کے ذہن میں آتے ہیں وہ ان کو پھیلاتے ہیں تو وہ اپنے مفاد کے لیے پھیلاتے ہیں تاکہ جو غدیر کا جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک وقار ہے، ایک عظمت ہے، ایک حقانیت ہے، اس کو کم کریں. تو جو اپنوں کے ذہنوں میں آتی ہے تو وہ دوسروں کو جواب دینے کے لیے وہ تیاری کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے تو ہم کیسے مطمئن کریں. تو انہوں نے کوشش وہاں پہ بھی کی تھی، یعنی نبی کریم نے وہاں پہ یہ چاہا تھا کہ اعلان ولایت عرفات کے میدان میں سارے مسلمان تھے. گرچہ یہاں پہ بھی غدیر وہ پوائنٹ ہے کہ ہر مسلمان قافلہ جس ملک سے بھی آیا ہے اس نے غدیر سے گزر کے ہی جانا ہے، تو اس لیے غدیر میں سب کا اجتماع ہونا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ نے میدان عرفات میں بھی جب سب کو اکٹھا کیا، آپ نے خطبہ دیا، آپ جب اعلان کرنے لگے تو ان منافقین کا جو ایک پلان تھا وہ یہ تھا کہ جو ہی نبی اعلان کرنے لگیں گے یا ویسی بات کی طرف آنے بھی لگیں گے تو ہم شور مچانا شروع کر دیں گے نبی کی محفل میں. ایسے ہی تو قرآن کی آیتیں نہیں اتری نا کہ جب نبی کی محفل میں ہو تو آپ کی آواز نبی سے بلند نہیں ہونی چاہیے. اس لیے خدا نے پہلے سے ہی لوگوں کو لیکن جو منافق اس نے کیا احترام کرنا ہے نبوت کا؟ وہ تو اپنے مقاصد لے کے اسلام کا کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ تو حکومت لینے کے لیے اسلام کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اسے کیا پتا نبی کیا اور اس کی عظمت کیا. تو ان کا پلان یہ تھا کہ انہوں نے بھی یہ کیا. وہاں پہ جب آپ نے اعلان فرمانا چاہا انہوں نے شور و غوغا شروع کر دیا، اونچی اونچی بولنا شروع کر دیا. تو آپ نے نہ بتایا، وہ آپ نے وہ خصوص بات نہ کی، اعلان نہ پہنچایا، کیونکہ حالات ایسے نہیں رہے تھے کہ آپ کو اعلان اس طرح سے سب تک پہنچ پاتا. آپ خاموش ہو گئے. اور بھی ایک تو مرتبہ آپ نے حج کے دوران کوشش کی لیکن آپ کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا، کیونکہ ان لوگوں کی ایسی ضرورت تھی. نبی کے پیچھے یہ کیا کرتے تھے، سورہ جمعہ میں پڑھ لیں کہ جب جمعے کی نماز شروع ہوتی تھی تو یہ چلے جاتے تھے تجارت کرنے. تو خدا نے پھر سورہ جمعہ میں ان کو تنبیہ کی کہ تم یہ کیا کام کرتے ہو، اِذَا رَأَوْا
تجارتن اور لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما، کہ جب بھی تمہیں یہ تجارتی کی آواز کافروں کی آتی ہے تو تم نبی کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہو اور پیچھے سے چلے جاتے ہو. تو جب نبی ان سے فرماتے تھے کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو وہ آگے سے ٹال مٹول سے بات کرتے تھے اور باہر جا کے آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے یہ منافقین کہ یہ نبی جو ہے نا یہ نماز میں مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، اسی کیسے پتہ کہ ہم پیچھے سے چلے جاتے ہیں، یہ بعد میں ہم سے کیوں پوچھتا ہے. تو پھر اس وقت نبی نے فرمایا، معصوم نے فرمایا کہ تمہارا دیکھنا ہمارے دیکھنا تمہارے دیکھنے جیسا نہیں ہے، کہ جو نبی ہے وہ جس طرح سامنے سے دیکھتا ہے اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، میں نور ہوں، نور ہر طرف سے نور ہوتا ہے. غدیر کا جو میدان ہے، اب جب یہ آیت آتی ہے تو اس میں آخر میں خدا کیا فرماتا ہے، واللہ یعصمک من الناس، اے نبی اب یہ اعلان کر دے. جب غدیر کے میدان میں پہنچے کہ اب یہ اعلان کر دے اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا. تو اب وہاں پہ یہ جو غدیر کا میدان ہے اس کا اگر آپ جو گئے ہیں افراد عمرہ یا حج کے لیے انہوں نے دیکھا ہوگا، جنہوں نے نہیں دیکھا خدا ان کو دکھائے، تو یہ دنیا کا واحد میدان ہے. ایسا میدان دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. یہ پوری کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ خدا. خدا کو پتا ہے کس چیز کو کہاں بنانا ہے، کعبہ کہاں بنے گا، غدیر کا میدان کہاں بنے گا. تو اس کا جو آئیڈیا ہے غدیر کے میدان کا نقشہ اس قسم کا ہے کہ یہاں پہ آواز ایکو کرتی ہے، ایکو کرتی ہے، یعنی ایک لفظ کئی دفعہ، جیسے ابھی بھی آپ محسوس کر رہے ہو کہ میں بولتی ہوں پیچھے سے ایک آواز اور آ رہی ہے، اس کا تھوڑا ایکو سسٹم ٹھیک نہیں ہے مائک کا، جس کی وجہ سے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے میرے جملے. لیکن میدان غدیر میں اللہ کے حکم سے یہ میدان اس قسم کا بنا ہوا تھا کہ ایک جملہ کئی دفعہ، یعنی جب آپ نے یہ فرمایا ہوگا من کنت مولا فعلی مولا، تو یہ کئی دفعہ ریپیٹ ہوا ہوگا. اور اتنے لاکھوں کا مجمع، جب 1,24,000 سوا لاکھ صحابہ موجود ہوں، تو جب آپ یہ اعلان کر رہے تھے تو ایک بندے کی آواز کہاں تک جا سکتی ہے؟ یہ خدا کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ ولایت علی کا اعلان، اس کا اعتراف آخری بندے نے بھی کیا. مبارکبادیں بھی مولا علیہ السلام کو مل گئی، ایک خیمہ نصب کیا گیا، مولا کی بیعت جو ہے وہ سب نے کی، سب نے مولا بھی مانا. اب یہ بات والوں کا ایون جینیس میں لفظ ایسے لوگوں کے لیے استعمال کرتی ہوں کہ اب یہ مولا کے تو سارے عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی ہیں. اب انہوں نے کہا ہم کچھ کر نہیں سکے، اب یہاں پہ یہ شور شرابہ نہیں کر سکے. اس لیے نہیں کر سکے کہ اب یہ جب وہاں پہ ان کو کامیابی ہو گئی کہ انہوں نے کہیں اعلان نہیں ہونے دیا، نہ میدان مینا میں ہونے دیا، نہ میدان عرفات میں ہونے دیا، نہ خطبہ حج کے وقت ہونے دیا. اب یہ بڑے خوشی واپس آ رہے تھے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں. یہاں آ کے انہوں نے ریلیکس کیا، ان کو یہ اپنا ریلیکس کر رہے تھے، ادھر ادھر پھر رہے تھے. آپ نے رکنے کا حکم دیا، آج جو گزر چکے تھے آگے تھے ان کو پیچھے بلایا، پیچھے والوں کا انتظار کیا، اور یہ موقع کو سمجھ نہیں سکے کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ اتنے میں آپ نے پلانے اونٹ کے پلان سے اتنا اونچا ممبر بھی بنوا دیا. اب جب یہ ٹہل رہے تھے اور چہل قدمی کر کے واپس آئے تو دیکھا اتنا بڑا ممبر بنا ہوا ہے. وہاں پہ ممبر نہیں مل سکا تھا آپ کو. اب یہاں اتنی بلندی پہ جا کے جب آپ اعلان ولایت فرمائیں گے، ان کا شور کہاں رہ جائے گا؟ ان کے شور کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تھی. اس لیے یہ ان کا جو ایک پلان تھا وہ ختم ہو گیا. اب یہ مایوس ہو گئے. خدا نے فرمایا یا اس کافر ہوں، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا کہ جو یہ سمجھتا تھا کہ بس نبی گئے دنیا سے، اسلام بھی گیا، اور پھر یہ جو اتنی بڑی اسلامی حکومت بن رہی ہے، ہم اپنی مرضی کا کوئی بٹھائیں گے اور مزے سے کھائیں گے اور عیش کریں گے. لیکن جس ہدایت کے سلسلے کا خدا کوئی منظوری تھی کہ اعلان ہونا ہے، خدا نے اسباب مہیا کیے اور اعلان ہو گیا. اب آ گیا ان کا بیت لینڈ. بیت لینڈ ان کا اب یہ تھا کہ مولا کے معنی میں خرابی کر دو، کہ رسول کے مولا جو ہے نا دوست کے معنی میں بھی آتا ہے. کسی بچے سے بھی مامون
खलीफा, एक अब्बासी खलीफा है, उसने भी इस चीज़ का इतराफ़ किया और अपने दरबारियों को इकट्ठा करके बुलाया कि मुझे ये बताओ कि जो अंबिया का सरदार हो और लाखों का मजमा इकट्ठा करके सिर्फ ये ऐलान करे कि अली मेरा दोस्त है, ये तो कोई बच्चा भी तस्लीम नहीं करेगा। अकलन ये बात गलत है। तो नबी से तुम ऐसी बात मंसूब करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो फिर उसके बाद देखिए कि सीधी सी बात है कि हिकमत देखिए, नबी की हिकमत देखिए। क़यामत तक वाले मुनाफिकीन का और मुशरिकीन का मुंह बंद कर दिया जब आपने सबसे पहले लोगों से पूछा कि मुझे बताओ कि मुझे क्या समझते हो, क्या मैं तुम्हारा मौला हूँ? और ये भी पूछा कि किस माना में मौला हूँ, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पर, तुम्हारी जानों पर तुमसे ज्यादा औलियत नहीं रखता, तुमसे ज्यादा हक तसर्रुफ नहीं रखता? सबने कहा या रसूल अल्लाह, हम आपको ऐसा ही मौला मानते हैं कि आप हमारे नफ्सों पर हमसे ज्यादा हक रखते हैं। तो जब ये सारी डिटेल्स ले ली, उसके बाद फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब यहाँ पे सवाल ये करना चाहिए, जो अली को, जो यहाँ पे मौला को दोस्त के माना में लेना चाहते हैं, वो पहले समय हमें ये समझा दे वो रसूल को अपना दोस्त समझते हैं। अगर तो पहले रसूल आएंगे, अगर रसूल को दोस्त समझते हो तो तुम्हारी मर्जी, जाओ फिर अली को भी दोस्त समझो। अगर रसूल को रसूल को अपना दोस्त समझते हो, शर्म आनी चाहिए। जो अंबिया का सरदार है, जो तुम्हारा मौला है, जो तुम्हारा नबी है, जो हुज्जत खुदा है, और उसको तुम दोस्त समझते हो? दोस्त पता है ना, अपने लेवल का होता है ना दोस्त। तभी इन्होंने अपनी बात को मजबूत करने के लिए रसूल हम जैसा, जब हम जैसा तो हमारा दोस्त भी हो सकता है। इनकी तो सारी जो शरीर कड़ियाँ हैं ना, वो तो आपस में मिल रही हैं। तो अगर तो कोई रसूल को मौला समझता है, अल्लाह का नबी समझता है, हुज्जत खुदा समझता है, तो ये सब चीज़ें अली को भी समझो। अली भी हुज्जत खुदा है, अली भी तुम्हारा मौला है, अली भी तुम्हारी जानों पर, तुम्हारे माल पर तुमसे ज्यादा हक तसर्रुफ करता है। बड़ी ठंडी सलवात लगता है आपको भी। कबूल जरा और बुलंद तरीन और बेदार तरीन सलवात पढ़े, मौला अली का जिक्र हो रहा है। अभी आ गए मदीने में, इलाने विलायत हो गया, सबको पता चल गया कि अली मौला है। विलायत वो जो कुरान का कुतुब है, वो जो आसमानी किताबों का कुतुब है, वो जिसकी वजह से ईमान जाहिर हुआ, वो विलायत जिसकी वजह से अंबिया की नबूवत को कबूल किया गया, उस विलायत का ऐलान हो गया, हिदायत के सिलसिले का ऐलान हो गया। अभी जब मदीने तशरीफ लाए तो अब ये जो मुनाफिकीन थे, इनको अब तकलीफ होना शुरू हुई कि ये क्या हो गया, हमारा दूसरा प्लान भी गलत हो गया। अब इनका सी प्लान था, इनका ये प्लान ये था कि जब हम मदीने चले जाएंगे तो अब हम वहाँ पे जाके तो इसका हम इनकार कर देंगे। यहाँ तो बाइक कर ली है, बस ये मदीने तक का फासला तय करना है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि हम अली को खलीफा नहीं मानते, हम अली को वसी रसूल, हम अली को मौला नहीं मानते। तफसीर इमाम हसन अस्करी में, दमातुस साकिबा में, तफसीर इमाम हसन अस्करी से मदीने आके इन्होंने इनकार कर दिया और बातें क्या करना शुरू कर दी। बातें मदीने में जो पीछे रह गए थे, जो हज पे नहीं गए थे, उनके दरमियान, अपने घर वालों के दरमियान आके ये बातें आपस में जब मिलते थे बैठ के टोलियां बना के, तो इन्होंने ये बातें करना शुरू कर दी कि रसूल की नबूवत को तो हमने मान लिया, अब ये अली को भी हम पे मुसल्लत कर दिया है, अब अली की भी इताअत हम करें, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। कि रसूल ने तो चलो हमें कुछ मोजज़े भी दिखाए हैं, कुछ खारिकुल आदत चीज़ें करके दिखाई हैं, तो हमें थोड़ा यकीन आ गया है, थोड़ा यकीन आ गया है कि ये अल्लाह का नबी है, ये अल्लाह ने ही भेजा है। अब ये अली से तो हमने आज तक कुछ ऐसा खास नहीं देखा। तो वो जो मोमिन सहाबा थे ना अंदर, जाने दो ग्रोह चल रहे थे मदीने में, दो ग्रोह चल रहे थे, दो तरह की पार्टियाँ जो
آپ کے سامنے ہے، یہ تو رسول کے سامنے اس طرح سے کر رہے ہیں. تو جو مومن صحابہ تھے وہ انہیں سمجھاتے تھے کہ بھائی تم علی سے کیا معجزات دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر مان جاؤ گے کہ علی ولی اللہ ہیں. تو وہ کہنے لگی کہ ہاں ہم معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی علی بھی ہمیں کچھ دکھائے. تو پھر انہوں نے کہا، ان مومن صحابہ نے کہا کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت تم علی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو علی کے چہرے کی نور سے، علی کی پیشانی سے نور نکل رہا تھا، اس کی روشنی میں تم سفر طے کر رہے تھے، کیا یہ معجزہ کافی نہیں ہے؟ پھر وہ مومن صحابہ نے کہنے لگے تمہارے سامنے کی بات ہے کہ ایک دفعہ علی ایک جگہ سے گزر رہے تھے، سامنے دیواریں جب آ رہی تھی آپ نے رستہ نہیں بدلا تھا، دیواریں پھٹ کے رستہ دے رہی تھی، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تو چپ رہے کہ ہاں ہم نے یہ دیکھا. تو کیا یہ تمہارے ماننے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو علی تو وہ ہے نا کہ جب گزرے دیواریں پھٹ جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے. علی تو ابھی بدنے مادر کے دیواریں کعبہ پھٹ جاتی ہے، دیواریں کعبہ پھٹ جاتی ہے اور استقبال کرتی ہے. یہ دنیا کی باقی دیواریں قرآن علی حق نعرہ حیدری 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 علی کی شان عظمت پر بلند تر صلوات. یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے سامنے کی بات ہے کہ علی ایک جگہ سے گزر رہے تھے، پہاڑ آگے تھے، پہاڑ کے دو حصے ہو گئے تھے، تو تم پھر بھی کہتے ہو تمہیں معجزات چاہیے. وہی بات ہے نا کہ جب رسول نے فرما دیا تھا لا یحبک الا المنافق لا یحبک الا المؤمن، تو اب یہ سن بھی رہے لیکن پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں. ہم نے یہ تفصیل امام زرتشتی سے میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ وہاں سے میں یہ آپ کو بیان کر رہی ہوں. تو اس کے بعد یہ چلے گئے پھر رسول خدا کی خدمت میں، نبی کریم کی خدمت میں گئے. تو ان مومن صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو پھر وہ رسول نے فرمایا کہ کیا ان کو علی کے بارے میں شک ہے؟ اتنے معجزات تو علی دکھا چکا ہے، اب یہ مزید کیا چاہتے ہیں؟ تو چلو ٹھیک ہے میں دعا ہی کر سکتا ہوں. نبی کی دعا کو خدا رد بھی نہیں کرتا. نبی کریم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے اور فرمایا کہ اے خدا ان کو مزید علی کے ایسے معجزے دکھا دے کہ یہ حق کی طرف آ جائے، کیونکہ آپ تو چاہتے تھے کہ میرے امت جو ہے یہ بچ جائے، جہنم میں نہ جائے. اور خدا نے بھی جہنم شوق سے تو نہیں بنائی، وہ کب چاہتا ہے کہ میری مخلوق جہنم میں جائے؟ وہ تو خود یہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جب اگر تمام لوگ علی کی محبت میں جمع ہو جائے تو میں ہرگز بھی جہنم کو خلق نہ کروں. اگر لوگ علی کی محبت میں جمع ہو جاتے میں جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. اب یہ محبت میں جمع ہونے کے بجائے بھوس میں جمع ہو رہے ہیں. تو پھر نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں دعا کر سکتا ہوں، جو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ تمہیں مزید کچھ اللہ کی طرف سے ولایت کے لیے معجزے مل جائیں. یہ چلے گئے، جب اپنے گھر گئے، تفسیر میں لکھا ہوا ہے گھر گئے تو جا کے دروازے میں کھڑے ہوئے، دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، دروازہ کھل گیا. دروازہ یہ گواہی دے رہے اور کہہ رہا ہے کہ جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرو گے ہم نے بند رہنا ہے. تبدیل کرنا چاہا کہ رات کا لباس پہنے، جو لباس پہنا ہے وہ اتر نہیں رہا کہ ہم اس وقت تک تمہارے بدنوں پہ رہیں گے جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرو گے. انہوں نے اقرار کیا، اس کے بعد دوسرا لباس پہننے لگے دوبارہ، پھر اس لباس نے کہا ہم اس وقت تک بدن پہ نہیں آئیں گے جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرو گے. سامنے کھانا آیا منہ میں ڈالا، حلق سے نیچے نہیں اترنا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہیں کرو گے، ہم تمہارے حلق میں پھنسے رہیں گے. یہاں تک کہ اگلی صبح ہوئی دوڑتے ہوئے رسول کی محفل میں گئے، کہا یا رسول اللہ ولایت کا کلمہ بڑھا دے اور اس مصیبت سے ہماری جان چھڑا دے. عجیب طاقت ہے، عجیب کرشمے ہیں، خدا کے عجائبات میں سے ہے یہ محبت. اس محبت میں کوئی
کبھی ایسے غرق ہو جاتے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ایک ایک ٹکڑے سے علی کی محبت کی آوازیں آتی ہیں، نعرے بلند ہوتے ہیں. اور کئی ایسے ہیں کہ جتنا مرضی ان کو سمجھا لو وہ اپنے بوجھ پہ ہی ڈٹے رہتے ہیں. اور یہ محبت علی جو ہے یہ نسلوں میں سفر کرتی ہے، نسلوں میں سفر کرتی ہے. بعض اوقات ایسے ایسے خبیثوں کے گھر میں ایسے ایسے پاکیزہ لوگ آ جاتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے. اور کبھی مومنوں کے گھر میں ایسے ایسے لوگ آ جاتے ہیں، ایسی ایسی اولادیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اس پہ بھی دنیا حیران ہے. معاویہ بن یزید کا بیٹا معاویہ مومن تھا، مومن آل محمد تھا. ایک ہے نا مومن آل فرعون، کل میں نے بتایا تھا، یہ مومن آل محمد تھا. یہ یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید، اس کے دل میں علی کی محبت تھی. جب یہ اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کو سنتا تھا بہت روتا تھا. تاریخ نے لکھا، شیعہ سنی دونوں تاریخوں نے لکھا ہے کہ یہ رویا کرتا تھا اور اکثر یہ گریہ کی حالت میں ہی رہتا تھا. تو جب یزید اس دنیا سے گیا تو اس کو اسی دن تخت پہ بٹھا دیا گیا، کیونکہ وہ وصیت کر کے گیا تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا خلیفۃ المسلمین بنے گا. اور جب یہ منبر پہ آیا اس نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری خطبہ بس دیا، مختصر سا خطبہ دیا. اس میں اس نے یہ کہا، خدا کی حمد و ثنا کے بعد یہ کہا کہ میرا دادا معاویہ جو تھا اس نے جو آل رسول کے ساتھ سلوک کیا اور جس نے خدا کے برگزیدہ ولی کے ساتھ برسر جنگ رہا، برسر پیکار رہا، وہ یقیناً اس کا یہ غلط کام تھا. اور اس نے یہ خطبہ چھپاتے ہیں یہ لوگ، زیادہ منظر عام پہ نہیں، لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے. نیٹ پہ جا کے سرچ کریں معاویہ بن یزید کا خطبہ لکھے، آپ کے سامنے خطبہ آ جائے گا. آج کل تو مشکل نہیں ہے، کتاب نہیں کھولنی تو نیٹ کو جا کے وہاں بھی کچھ نہ کچھ اپنے مطالعہ کو بڑھایا کریں. تو اب یہ اس نے یہ کہا کہ مطلب وہ اب اپنی قبر میں چلا گیا، جو اس نے کیا ہے وہ اپنی قبر میں قیدی بنا پڑا، خدا جانے تو اب ہو جانے. اس کے بعد میرا جو باپ یزید ہے اس نے بھی ایک ولی حق کے ساتھ جنگ کی، ان کے گھر والوں پہ ظلم کیا اور تخت حکومت پہ بیٹھ گیا. تو اب اس کو بھی اپنی قبر میں خود قیدی بنا پڑا ہے. اب وہ جانے تو خدا جانے، جو اس کے ساتھ اس کے کارناموں پہ سلوک کرے. اور اب یہ حکومت مجھے دی گئی ہے، مجھے اس کی بنیادوں سے آل محمد کے خون کی بو آتی ہے اور میں اس کو ہرگز بھی ایسی حد تخت حکومت پہ بیٹھنا نہیں چاہتا. ٹھکرا دیا اس نے. اور اس کے بعد اس کی کیا کوشش تھی؟ معاویہ بن یزید رحمۃ اللہ علیہ، اس کی یہ کوشش تھی کہ میں یہ حکومت علی زین العابدین کے حوالے کر دوں، علی بن حسین کے حوالے کر دوں جو اس کے حقیقی وارث ہیں. اور جو ہی یہ منصوبہ مروان کے کانوں میں پڑا اس نے زہر دیا. صرف 40 دن وہ اس معاملات میں رہا حکومت کے، اور وہ بھی اس کوشش میں، تخت میں نہیں بیٹھا، اس کوشش میں رہا کہ میں علی بن حسین کے حوالے یہ حکومت کر دوں. انہی کوششوں میں اس کو زہر دے دیا گیا، شہید ہو گیا. تو میں کہتی ہوں کہ یہ وہ محبت علی دیکھیے. پھر اس کے استاد کو پکڑا گیا، عمر بن مجموع غالباً اس کا نام تھا، اس کو پکڑا گیا کہ تمہاری سرپرستی میں یہ تھا اور اس کے اندر یہ محبت آئی کیسے، تم نے اس کے اندر یہ محبت ڈالی. وہ کہنے لگا نہیں، میں نے تو اسے کبھی اس طرح کی باتیں نہیں بتائی تھی، میں تو صرف تعلیم دیتا تھا. انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. مروان اور اس کی پارٹی نے اس کو زندہ دفن کر دیا، زندہ درگور کر دیا. اتنے یہ ظالم لوگ تھے کہ جہاں سے ذرا سا بھی ان کو پتہ چلتا کہ علی کی محبت کے حوالے سے کام ہو رہا ہے اس کو نام و نشان مٹا دیتے تھے. آج ہم تو اتنے پرامن ماحول میں علی کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ ان حالات سے یہ علی کا ذکر گزرتا ہوا ہم تک پہنچا ہے. اتنی قربانیوں کے بعد یہ ہم تک پہنچا ہے. تو اب یہ سمجھ میں آئی مجھے بات، حکمت سمجھ میں آئی کہ جو خدا کا ولی ہوتا ہے اس کے اقدام میں اور غیر معصوم کے اقدام میں، چاہے وہ مومن ہی ہو، بہت فرق ہوتا ہے. مومن میں اور امیر المومنین میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب مالک اشتر نے علی سے کہا تھا کہ یا علی آپ نے 12 لوگوں کو مارا، میں نے 9 کو، صرف 3 کا فرق رہ گیا ہے، ورنہ میرے رب نے آپ کے اور میرے ایک جیسے ہی قاتلوں کی تعداد ہو جاتی، مقتولوں کی تعداد ایک جیسی ہو جاتی. آپ نے اتنے مارے، میں نے صرف 3-4 کم مارے. تو مولا نے فرمایا اشتر تیری تلوار چلی ہر ایک کے اوپر جس کو تو نے دیکھا کافر ہے. علی کی تلوار نے دیکھا کہ قیامت تک اس کی پشتوں میں کوئی مومن تو نہیں ہے. تو اب سمجھ میں آیا جب مالک اشتر جنگ صفین میں
تابے دار نہیں ہیں تو پھر مسائل کے وقت لیکن آپ کی صلوات آج مجھے خوش نہیں کر رہی، خوش نہیں کر رہی. آپ بھی تو نہیں نعرے لگوا رہی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، باوفا باوفا، یا عباس یا عباس، باوفا باوفا، یا عباس یا عباس، میری آس میری آس، یا عباس یا عباس، وعدہ کر دے سب کی پوری آس، یا عباس یا عباس، ہر دشمن پہ لعنت، بے شمار، شہداء کے قاتلوں پہ لعنت، بے شمار، تیری رکھنے والے حرامزادوں پہ لعنت، بے شمار، ماتا سلام اللہ علیہ راضیہ مدیہ طاہرہ صدیقہ کا خستہ پہلو کرنے والوں کو بے شمار لعنت، بے شمار، حیدری یا حیدری یا حیدری، ساری اردو پر اسی خاندان زہرا پہ بلند ترین سے بات پڑھو یہ صحت و سلامتی کے لیے بھی صلوات پڑھیں. بس اسی پورے ولایت کے بارے میں ایک اور آپ کے سامنے دلیل پیش کروں گی، اس کے بعد انشاءاللہ مسائل کی منزل پہ، کیونکہ آج جتنی مجالس مجھے کہی گئی تھی یہ آج آخری گفتگو ہے انشاءاللہ آئندہ سال پھر، تو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا اپنے موضوع کو میں کور کر دوں تھوڑا سے. تو آپ سب آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اس میں ایک آیت ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں اور اس کو بہت سارے اس کے وظائف بھی ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. تو یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان کے محب نے یہ آیتیں تلاوت فرمائی. جب یہ آیتوں کی تلاوت کی اس نے تو مولا نے اس سے سوال کر دیا کہ تم مجھے یہ بتاؤ یہ جو تم نے آیتیں پڑھی ہیں اس میں تم یہ کہہ رہے ہو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ جو ہے وہ مومنین کا ولی ہے. ولایت پہ بات ہو رہی نا، تھوڑا سا اور ایک اور چیز آپ کے ذہنوں میں واضح ہو جائے کہ ولایت کا حقیقی مفہوم کیا ہے، اس کی جڑیں کیا ہیں، اس کی بنیادیں کیا ہیں. تو مولا نے اس سے سوال کر دیا کہ یہ جو تم نے ابھی آیت پڑھی ہے کہ اللہ ان لوگوں کا مومنین کا ولی ہے، انہیں ظلمت سے نور کی طرف لے آتا ہے، اور جو لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کا ولی طاغوت ہے، شیطان ہے، جو انہیں نور سے ظلمت کی طرف لے آتا ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ مومن کس ظلمت میں تھے کہ اللہ انہیں نور کی طرف لایا، اور کافر کس نور میں تھے کہ طاغوت انہیں ظلمت کی طرف لے آیا. اس نے جب یہ سوال سنا تو کہنے لگا یبنا رسول اللہ، آپ علم رسول کے وارث ہیں، آپ علی کے علم کے وارث ہیں، آپ اللہ کی حجت ہیں، آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے، آپ علم کا دریا ہیں، آپ ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا معاملہ ہے. تو مولا کی سنیے وضاحت، مولا نے کیسے وضاحت فرمائی. مولا فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ اسلام تو لے آتا ہے، جیسا کہ سورہ حجرات میں ہے نا قالت الاعراب آمنا، کہ اے رسول یہ جو عربی ہیں، جو عرب کے بدو ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. تو ان سے کہو کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے یہ اسلام لے آئے ہیں، لیکن ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی ایمان لانا باقی ہے. تو یہی بات فرزند رسول بتا رہے ہیں، مولا بتا رہے ہیں کہ جب ایک انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اسلام لے آتا ہے، لیکن ابھی بھی وہ تاریکی میں ہے، وہ ہے مسلمان لیکن تاریکی میں ہے. تو جب تک وہ کلمہ ولایت نہیں پڑھتا روشنی کی طرف نہیں آتا. یہ اسی بات کی طرف اس آیت الکرسی میں اشارہ ہے کہ خدا ان لوگوں کا ولی ہے کہ جو ان کو
सी भी तवानाई खुदा देखता है, जब जरा सा भी खुदा देखता है कि ये जुल्मत से नूर की तरफ आ सकता है तो उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। आज सब अली वलीउल्लाह का कलमा पढ़ के मकतबे तशय्युअ में दाखिल हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे इस आयत का मिज़ाक है, अल्लाह वलिल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर। अब ये जुल्मत से नूर की तरफ आ रहे हैं। की शान अज़मत पे बुलंद तरीन सलवात पढ़ो सारे। वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुम ताग़ूत, जिन लोगों ने इनकार किया उनका वली ताग़ूत है, वो उनको नूर से जुल्मत की तरफ ले आता है। अब ये जरा समझने वाली बात है। वो और ये जो ताग़ूत है ये नूर से जुल्मत की तरफ लाता है, किनको? काफिरों को। तो मौला ने फिर बताया कि वो कौन से काफिर हैं, वो काफिर कौन से नूर में है कि जो वो जुल्मत की तरफ आ रहे हैं। काफिर कौन से नूर में है? तो ये यहाँ काफिर से मुराद ये वही लोग हैं जो नूर की वादी में तो थे, नूर की वादी में थे, अली वलीउल्लाह पढ़ते थे, लेकिन तागूत के पीछे लग के आज ये अपने अकीदों को खराब कर रहे हैं। कभी अली की विलायत के लिए दलाइल मानते हैं, कभी मौजज़ात के लिए दलाइल मानते हैं, कभी गुलू का फतवा लगाते हैं, कभी MI6 के पीछे लग रहे हैं, कभी अपने अकीदे खराब कर रहे हैं, कभी अपनी नमाजें खराब कर रहे हैं, अपने से नमाज में इजाफे कर रहे हैं, अच्छे खासे नूर में होते हुए अब ये जुल्मत की तरफ आ रहे हैं। कोई बात समझ में आई? आयतुल कुर्सी कितना गहरा मफ़हूम, जो मैंने कोशिश की कि आपके सामने मौला के फरमान की रोशनी में उसको मज़ीद आसान कर दूं कि जिसकी मिसालें भी आपके सामने मौजूद हैं, मिसालें भी आपके सामने मौजूद हैं। तो ये ऐसा होता है, ऐसा हर ज़माने में हुआ है। वो तो अली के ज़माने में अली का कलमा पढ़ के अली के खिलाफ हो जाते थे। आज हम फख्र से तो कहते हैं ना कि हमेशा उधर के इधर आते हैं, लेकिन अब तागूत इतना काम कर रहा है कि इधर के भी उधर जाने लग गए। ज़ाहिरन नहीं भी नजर आएगा, उनके अकीदे खराब हमारी अपनी नस्लों के खराब हो रहे हैं। हमारे बच्चे उठ के कह रहे हैं अली से क्यों मदद मांगे, अली तो नजर नहीं आ रहे। ये सब चीजें वसी वक्त होता तो कभी इन चीजों पे भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करूंगी मैं। तो ये चीज है, कभी नूर से जुल्मत की तरफ ना चले जाना, ये बहुत जरूरी है। और ये ऐसा रसूल के जमाने में भी होता रहा है। एक मर्तबा रसूलुल्लाह के पास एक सहाबी आया, तवज्जो है ना, बस ये आखिरी वाक़या ढूंढना नहीं, आखिरी वाक़या फिर मसाइल के। एक सहाबी आया, उसके साथ उसका बच्चा भी था। तो नबी खुदा ने, नबी करीम ने उस बच्चे को प्यार किया, उसकी पेशानी पे अपना हाथ फेरा। तो उससे क्या हुआ कि उस बरकत से उस बच्चे की पेशानी से नूर चमकने लगा। जैसे लाट होती है ना, बाज़ बच्चों की पैदाइशी होती है, कहा जाता है बड़े खुशकिस्मत बच्चे होते हैं, और बाज़ के ज़रा उम्र के साथ जब उनके अंदर खुदा की तरफ से कुछ ऐसी नूरानियत आ जाती है तो उनकी पेशानी से चमकती है। तो उसको अब रसूलुल्लाह की ये निशानी देखने के लिए कि मदीने में एक बच्चा ऐसा है कि उसकी पेशानी से रसूलुल्लाह की बरकत से रोशनी निकलती है। अब ये खलीफा अव्वल का दौर आया, दूर आया, और ये जो वाक़या अहले सुन्नत की किताब में मौजूद है, अहले सुन्नत की किताब से मैं नकल कर रही हूँ। तो अब फिर खलीफा सानी का, सालिस का दौर आया, वो रोशनी मौजूद थी क्योंकि वो रसूल से बच्चा मोहब्बत करता था, उसके घर वाले मोहब्बत करते थे, और वो रसूल के साथ मोहब्बत करने के साथ अली से भी मोहब्बत करते थे, अली के भी आशिक थे, घर वाले भी और वो बच्चा भी। अली से भी मोहब्बत करते थे। उस मोहब्बत की वजह से उसकी पेशानी को देखने के लिए लोग आया करते। तो अब हुआ ये कि जब मौला कायनात का खिलाफत का ज़माना आया, खारजी तबका पैदा हुआ जो मौला का दुश्मन था। बज़ाहिर वो नमाजें, वो कुरान, वो अव्वल वक्त पे नमाज, सारा कुछ था उनके अंदर, लेकिन अली की मोहब्बत में। तो अब जब ये तबका आया, जैसे आज भी आपने देखा ना
شلواریں اونچی پہنی ہوئی ہیں، پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور روک روک کے اخلاقیات کے درس دے رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ ان کے بڑے بھی اسی ان کا یہی انداز تھا. وہ بھی اسی طرح سے جوانوں کو اپنی طرف لانے کی کوشش کر رہے تھے اور جب جوان مائل ہو جاتے تھے تو ان کے عقیدے خراب کرتے تھے. اب اس میں بھی پتہ نہ چلا ان لوگوں نے اٹھنا بیٹھنا اس بچے نے شروع کر دیا. اب یہ باپ نے پوچھا تم نظر نہیں آتے کبھی غائب ہوتے ہو، کئی کئی گھنٹے گھر سے غائب کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا وہ ایک لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں اور نہ میں ان کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہوں، بڑا مزہ آتا ہے مجھے نماز پڑھنے کو، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. آج سوشل میڈیا ہے، آج وہ گروہ سوشل میڈیا کو کام کر رہے ہیں، ہمارے بچے اسی سے خراب ہو رہے ہیں. اس لیے انہیں خدا کے لیے فرش ازاں سے جوڑیں تاکہ وہ اپنے عقیدوں کو سمجھیں. یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، اس وقت کا سوشل میڈیا اسی طرح کا تھا اس زمانے کا. تو وہ بھی جوانوں کو بہکا رہا تھا تو یہ بیچارہ رہ گیا. اس کے دل سے علی کی محبت کم کر دی، کم کیا کر دی؟ ختم کر دی. جو ہی علی کی محبت کا ہوئی، چہرے کی وہ جو کرامت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. ایک دن صبح اٹھا وہ کرامت غائب، ختم ہو گئی. اب باپ کو پریشانی بھی ہے، جاتا کہاں ہے اور کرتا کیا ہے. جب تفصیلی اس کو پوچھا تو اس نے کہا ایسے ایسے لوگ ہیں، وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، تو کیا یہ اتنی اچھی باتیں نہیں ہے پاپا؟ پھر باپ سمجھ گیا یہ مسئلہ ہوا کیا. اس نے اسی وقت بچے کو بٹھایا، اسے ساری معلومات سمجھائیں، اسے بتایا کہ حقیقت حال کیا ہے نہروان کی جنگ کا، کہ یہ کس طرح سے یہ نہروان کی جنگ جو ہے ان کی وجہ سے، اور یہ کون لوگ ہیں کہ ظاہراً انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. ان کی تاریخ بتائی کہ ان کا سلسلہ، ان کے باوجداد کتنے خراب راستے اور غلط عقیدوں پہ تھے. سارا جب انہیں سمجھایا بچے کو سمجھ میں آئی. بچے نے توبہ کی، رو رو کے معافیاں رسول اللہ کی آگے. جب اس میں رسول اللہ تو موجود نہیں تھے لیکن بہرحال ان کو وسیلہ بنا کے معافیاں مانگی تو اس کی وہ نور واپس آ گیا اور روشنی واپس آ گئی. تو یہ علی کی محبت کی طاقت ہے جو مختلف طریقوں سے اپنے جلوے دکھاتی ہے، مختلف طریقوں سے اپنے جلوے دکھاتی ہے، اپنے عجائب دکھاتی ہے. تو بس مومنات یہی علی کی محبت تھی جو لوگوں کے لیے حسد کا باعث ہوا. لوگ اس چیز پہ جو ہر زمانے کے حکمران اسی چیز پہ وہ پریشان رہتے تھے، حکومتیں ہمارے پاس، دولت ہمارے پاس، اور لوگوں کے دلوں میں محبت علی. یہ کیوں یہ محبت کم نہیں ہوتی؟ یہی محبت ہمارا تختہ نہ الٹ دے، اس لیے وہ ہر زمانے کے ولی خدا کے دشمن بنے رہے. اس لیے جب رسول اللہ جب رسول خدا کی زندگی میں رسول کے سامنے ان کی آل کا لحاظ نہیں رکھا، علی کی قدر و منزلت تو رسول کے سامنے ہی لوگوں نے نہیں پہچانا. یہ جنہوں نے مجبوری کے تحت کلمہ پڑھا تھا، آج انہیں موقع مل گیا، جب رسول دنیا سے چلے گئے تو انہیں موقع مل گیا ان کی آل سے بغض نکالنے. تو کیا حال کیا انہوں نے آل رسول کا، کیا کیا اذیتیں انہوں نے پہنچائی آپ کے سامنے ہیں. کوئی ایک اذیت بھی کسی نبی کی اولاد کو اس طرح کی نہیں تھی کہ جو اذیت آل رسول کو. علی اکبر جیسے جوان، علی اصغر جیسے نادان، معصوم سکینہ جیسی معصوم بچیاں، زینب اور ام کلثوم جیسی باعظمت مخدرات، کسی چیز کا اس امت نے لحاظ نہیں رکھا. آج مسائل کے چند جملے ہی پیش کر سکوں گی اس جوان شہادت کے، کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا علی اکبر کے صدقے سے ہم سب کے جوانوں کی خیر، تمام عزاداروں کی خیر، سوائے علی اکبر کی جوانی کے لٹنے کے ہمیں کوئی اور غم نہ دے. ہمارے لیے یہی ایک غم قبر تک رونے کے لیے کافی ہے کہ علی اکبر جیسا جوان جو شبیہ رسول ہو اور امت اس کی جوانی کو کلمہ پڑھ کے لوٹے. ایسی بدقسمت امت اور اس سے بڑھ کے ہو نہیں سکتی. جب مولا سجاد مدینے آئے تو لوگ طرح طرح کے سوال کرتے تھے. ایک دفعہ ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کہ آپ نے علی اکبر کو جب آخری مرتبہ کیسے ملاقات ہوئی؟ اپنے جوان سال علی اکبر. ایک چیز بتا دوں کہ علی اکبر کو علی اکبر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بعض لوگوں نے
बड़े थे इसलिए ये अली अकबर थे, तो ऐसा नहीं है, बल्कि जो तहकीक उलमा ने की है वो ये है कि सैयद सज्जाद से ये छोटे ही थे, लेकिन चूंकि मैदान में जो मौला हुसैन के बेटे कुर्बान हुए उनमें से सबसे बड़े शहीद ये थे, उनसे उम्र में बड़े शहीद ये थे, इसलिए अली अकबर के। तो अली अकबर जब मौला सज्जाद से पूछा तो मौला ने फरमाया कि मैं हल्की हल्की बेहोशी की हालत में था कि मेरा भाई आया और मुझसे इस अंदाज से मिला कि मेरे कदमों को चूमना शुरू किया। कदमों को क्यों चूमा अली अकबर ने? मेरे ज़हन में वजह यही आती है कि अली अकबर ये सोच के चूम रहे होंगे ये मेरे भाई सज्जाद के कदम जो काबा के सतून का मर्तबा रखते हैं, इन कदमों पे बेड़ियां पहनाई जाएगी। मैं अपने भाई की मुसीबत में अभी अज़ादार हूँ, मैं अभी रो लेता हूँ अपने भाई के कदमों को चूम के अली अकबर ने अलविदा किया। जब अलविदा किया अली अकबर ने, मोमिनात आज भी ये जो शहादत है इतनी सकीन शहादत है कि इसको मुकम्मल पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वो शहादत है जिसको आज भी रोज़े हुसैन पे पढ़ना मना है। मना है कि हुसैन के रोज़े पे कभी भी अली अकबर का ना लोहा पढ़ा जाए ना शहादत पढ़ी जाए। कब से मना है कि जब महदी बहरुल अलूम ने एक मरतबा जब रोज़े हुसैन की ज़ियारत के लिए गए थे, चंद सौ साल पहले की बात है, तो वहाँ पे जाके मसाइब पढ़े, अली अकबर का पुरसा दिया कि जो दरबार था वो आया और आके कहा, ऐ महदी बहरुल अलूम आप क्या कर रहे हैं? जब से आपने अली अकबर का मसाइब शुरू किया है हुसैन की ज़री से खून निकलना शुरू हो गया है। महदी ने जब ये सुना तो लोग फिर रश कर गए, जब रश कर गए तो जनाब सैयदा की ज़ियारत हुई। महदी बहरुल अलूम कोई आम शख्सियत नहीं है, मुज्तहिद है, आलिम बाअमल है, आरिफ है। तो ज़ियारत हुई जनाब फातिमा ज़हरा की और कहती है, ऐ महदी आइंदा मेरे बेटे हुसैन की कब्र पे कभी भी तुम अली अकबर की मुसीबत ना पढ़ना, इसलिए कि जब से तुमने ये मुसीबत पढ़ना शुरू की है मेरी ज़ैनब को कमाल नहीं आया, ना हुसैन से संभल रही है ना अपने बाबा अली से संभल रही है, और बस रो रो के एक ही बात कहती है, एक ही बात कहती है माँ मुझे ये तो बता, हुसैन ने मुझे कहा था, भैया हुसैन ने कहा था कि अली अकबर को बच्ची लगी, लेकिन महदी कह रहा है अली अकबर के गले पे नीसा लगा। ज़ैनब कैसे बर्दाश्त करे जिसने अपने बच्चों से बढ़ के अली अकबर को पाला हो, जिसने सदके नजरें उतार उतार के अली अकबर को जवान किया हो, कैसे बर्दाश्त करे जिसने अली अकबर को बचाने के लिए अपने बच्चों को सदका कर दिया हो।